اللہ کی بندیوں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لو، کون سے گناہ ہے، کون سے جرائم ہے، کون سی برائیاں ہیں جو زندگی میں نہیں۔ جوانی کی رنگریلیاں، جوانی کی مستیاں، لباس شریعت کے خلاف، زندگی شریعت کے خلاف، سوچ شریعت کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، سونا جاگنا شریعت کے خلاف، بچوں کی پرورش شریعت کے خلاف۔ آئیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں، حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں، پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے، لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے، مگر یاد رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جو وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں، کانچ کا محل بنایا تھا۔ اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم، اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوب سیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوب سیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوب سیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوب سیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائیں گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے، کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو۔ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا۔ اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے۔ تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر؟
اور نہ دیکھے کہ جنید کیا کرتے. اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے. جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی. آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسی پردہ ہٹایا, حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی, فرمایا استغفر اللہ, کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب ہے. تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو, میری حسین آنکھیں دیکھو, میرے بال دیکھو, میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو, میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو, میری نرگسی آنکھیں دیکھو. اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ کو اس نے گناہ کا بدی کا آفر کیا. حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اے لڑکی تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے, میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں, اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں. بتا جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے, اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو, تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو, حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہوں اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا, اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں تھوڑا سا اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ایک انسان پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے, ایک انسان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور بڑے سکون سے وہ دنیا سے جا رہا ہے. نہیں نہیں, یہ نظروں کا دھوکہ ہے. جب انسان مرتا ہے, جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے, بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت, اس کے پیروں کی طاقت, اس کی زبان کی طاقت, اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت. اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے. موت کے وقت تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. میری بہنوں, مجرموں کو, زانیوں کو, شرابیوں کو, اللہ اکبر, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے. لیکن میری بہنوں سنو سنو, اللہ اکبر, حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے, یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں, جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. مصر کے گورنر رہے, مصر کے فاتح رہے, اللہ اکبر. عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو
अम्र इब्न आस ने पूछा, बाबा मौत की तकलीफ क्या है, मरते वक्त कैसे लगता है? तो हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, मेरे बेटे अगर जमीन और आसमान इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी, वैसे ही मैं मौत के वक्त की तकलीफ को महसूस करता हूं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन की पुष्ट पर और आसमान के नीचे अंबिया के बाद सहाबा से बेहतर मखलूक पैदा नहीं फरमाई, सहाबा से ज्यादा शान वाली मखलूक पैदा नहीं फरमाई। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, ये नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी नकल कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने पूछा, बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? वो फरमाते हैं, बेटा सीने पर जमीन और आसमान रख दिए जाए तो कितना वजन होगा, उतना वजन महसूस होता है। मेरी बहनों बताओ, लोगों ने रसूलुल्लाह को देखा है, वो ये कह रहे हैं, तो जिन्होंने फिल्में देखकर जिंदगी गुजारी हो, जिन लोगों ने ज़िना के मनाजिर देख के जिंदगी गुजारी हो, हाँ हाँ, जिन्होंने मर्दों से फोन पर घंटे घंटे ओरल सेक्स की बातें की हो, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, जिन्होंने गंदी गंदी बातें करके ज़िना के प्लान बनाए हो, जिन्होंने अपने जिस्म की नुमाइशें की हो, हाँ हाँ, जिनकी नजरें उठती थी तो चक्कर मक्कर होती थी। जरा गौर तो करो, कहां रसूलुल्लाह को देखने वाली निगाहें और कहां ज़िना देखने वाली निगाहें। अल्लाह अकबर। कहां हलाल की खातिर जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे, जब वो ये कह रहे हो कि सीने पे जमीन आसमान रख दिए जाए तो जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर। हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल बंदों के साथ है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। वो तो गुनहगार लोग नहीं थे, वो तो महफूज लोग थे, लेकिन दर्जात की बुलंदी के लिए उनको इससे गुजारा जा रहा है। फिर हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे ऐसा लगता है मौत के वक्त के इंसान नाक से सांस नहीं ले रहा है, जैसे लगता है कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए, अंदाजा करो मेरी बहनों, इस घाटी से हमें गुजरना है। ये जो दिलो दिमाग के अंदर खत है कि सुकून से इंसान चारपाई पर लेटा हुआ है, सुकून से नहीं लेटा है, निगाहों का धोखा है, निगाहों का धोखा है। जब इतने परहेजगार और पारसा लोगों को अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ऐसे मकामात से गुजारता है, हमारा क्या होगा? जिन्होंने पूरी जिंदगियों में नमाजें सही नहीं पढ़ी, जिनके वुजू सही नहीं थे, जिनके गुस्ल सही नहीं थे, वो कौन सा जुर्म है जो हमने नहीं किया? मेरी बहनों, एक वक्त वो घड़ी आएगी, मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। गीबत करने वालों का क्या हाल होगा? जिनकी रातें कुरान पढ़ के गुजरती है, वो कह रहे कि यूं लगता है कि जैसे नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ली जा रही है। कुरान रात रात भर पढ़ने वालों का ये इस तरह उनको गुजारा जा रहा है दर्जात की बुलंदी के लिए। तो जिन्होंने रातों को फिल्में देखी हैं, जिन्होंने गीबतें की है, जिन्होंने चुगलियां की है, जिन्होंने सास बहू में झगड़े लगाए, देवरानी ने जिठानी के खिलाफ सास को भड़काया, जिठानी ने देवरानी के खिलाफ सास को भड़काया, सास ननन ने माँ को भाभी के खिलाफ भड़काया, घरों में झगड़े लगाए, इख्तिलाफात पैदा किए, दूरियां पैदा की, दिलों को दूर किया। ऐ ख़वातीन इस्लाम, मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमानों में झगड़ा लगाए वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत है? तुमने घर घर झगड़े लगाए, ख़वातीन ने यही तो किया, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरी बहनों, कुरान पढ़ने की बजाय नाविलें पढ़ी, कुरान पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप लेके बैठे, कुरान पढ़ने की बजाय फेसबुक लेके बैठे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने की बजाय जबान से तुमने इख्तिलाफात पैदा की, झगड़े पैदा किए। ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसी हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर औरतों की औकात किसमें गुजरती है, औरतों का टाइम किसमें गुजरता है। मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ली जा रही हो तो कैफियत क्या हो। इतना समझ लो, इंसान को जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए
زکام میں ناک بند ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ موت کے وقت جب انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس کی کیفیت میں گزرتا ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ یاد رکھنا، یہ مت سمجھو کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے میری بہنوں، یہ گھاٹی ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میں نے پوچھا بابا کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں بیٹا کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کا ڈنٹل باہر کر دیا جائے پیچھے کے مقام سے اور اس کو کھینچنے والا پوری طاقت سے کھینچے تو اس وقت وہ کیفیت کیا ہوگی؟ تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے۔ میری بہنوں بتائیں اس کیفیت میں زنا کرنے والوں پر کیا گزرے گی؟ اس کیفیت میں گانے سننے والوں پر کیا گزرے گی؟ اس کیفیت میں دین کے خلاف بکواس کرنے والوں پہ کیا گزرے گی؟ ہاں میک اپ کر کے بیوٹی پارلروں میں جا کر بغیر دوپٹے کے جب ولیموں میں صرف جھوٹی تعریف وصول کرنے کے لیے جاتی تھی، اجنبی مردوں کے سامنے بے حجاب کھڑی ہو جاتی تھی، مجھے بتاؤ کیا وہ خواتین کو زندگی کی لذتوں سے محبت نہ تھی؟ رسول اللہ کی شہزادی جن کے باپ کی جنت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، کتنی عظیم وہ خاتون ہے، مگر اس کے باوجود اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود تقوی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں۔ مالک جنت کی بیٹی اپنا دوپٹہ چاند و سورج سے چھپائے اور جن کے باپ کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آئے ان کی بیٹیاں اتنی آوارگی کریں اور سوچے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے؟ کس گھاٹی سے گزرنا ہے؟ یہ دنیا عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو تیاری کی جگہ تھی نا، یہ گناہوں کا اڈا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، جیسے ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتا سفر کسے کہتے ہیں، پہلے لوگ گھوڑے پہ کھچروں پہ اونٹوں پہ پیدل سفر کرتے تھے تو چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے مسافر درخت کے نیچے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھتا ہے لیٹتا ہے، بس ایسے ہی انسان کی زندگی ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب بتاؤ جو درخت کے نیچے تھک کے لیٹا ہو اس کو گناہ کا موقع کب ہے؟ اس کو ہنسی مذاق کا موقع کب ہے؟ اس کو کھلکھلانے کا موقع کب ہے؟ اس کو غیبت کا موقع؟ انسان جب تھک کے لیٹتا ہے تو سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر سستا لوں سو لوں جلدی اپنا سفر کی طرف آگے بڑھوں۔ لیکن آپ بتائیں یہ دنیا سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی محبت سب کچھ ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں کہاں ہے ممتاز محل؟ کوئی ذکر بھی کرتا ہے؟ مجھ جیسے کچھ دیوانے ہیں جو کبھی عبرت کے لیے آپ کے سامنے ان کا نام لے لیتے ہیں۔ تاج محل میں دفن ہونے والی ممتاز پر کوئی فاتحہ پڑھنے تیار نہیں۔ تاج محل جاتے ہو جا کر کے دیکھو، میں کوئی ممتاز کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں عبرت تو لو، جو اتنے قیمتی کروڑوں کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے، لوگ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے تیار نہیں ہے۔ اور اس سیدہ کائنات کا حال یہ ہے جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ پاک کا خطیب نام نہیں لے لیتا۔ آخر کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اللہ کی بندیوں، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی نے، اس لڑکی نے جب گناہ کی دعوت دی تو فرمایا جس گناہ کی دعوت ہے لڑکی تو مجھے دے رہی ہے، جب تیری روح نکل رہی ہوگی تو یہ گناہ تجھے اس وقت اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ سے بھی کہتا ہوں جب دل چاہے نا بیوٹی پارلروں میں چہرے بنا کے ولیمہ میں بے حجاب اور بے نقاب جانے کے لیے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اب تو دیندار گھر والوں کے بھی الا ماشاءاللہ
حالات پردے کو لے کر کے اور مرد اور عورتوں کے اخلاق کو لے کر کے سمجھ میں نہیں آتے. جو نماز روزہ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اللہ ماشاءاللہ پردے کی وہ پابندی میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں جو ہونا چاہیے. آپ سے پوچھتا ہوں، جو مذہب عورتوں کو عزت کے تحفظ کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر میں چہرے بنا کے اور میک اپ کر کے ولیموں میں بے پردہ جا رہی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ گنجائش کہاں تک ہے؟ آپ بتائیں اور سن لو، ہو سکے تو اپنے گھر کے مردوں تک یہ جب پیغام جا کر کے پہنچا دینا، ورنہ نہیں تو کم سے کم تم خود سن لو. جس گھر کی عورتیں بے حجاب بے نقاب اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے اور بے پردگی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرد اگر منع نہ کرے تو وہ بھی دیوس ہے، دیوس. اور اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللہ کے رسول نے ان کو دیوس فرمائے. تو جو آپ کو گناہ سے نہ روکے وہ دیوس ہے. آپ کے گھر کے مردوں کے بارے میں حضور یہ فرمائے تو جو خود بے پردہ اور وہ لڑکے کھلانے کے لیے موجود ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوتے بہت سے تو، اور مسلمان بھی اگر ہوں تو بتائیں کہ بے پردگی تو ہوتی ہے. آخر ولیموں میں کون سی فضیلت رکھی ہے کہ جو عورتیں جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں اس معاملے میں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جہاں مرد اور عورتیں بے حجاب اور بے نقاب ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں، اسلام ایسے کسی محفل میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. مسجدوں سے جس مذہب، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. جب فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، عزت اور آبرو کے تحفظ دیا گیا، تو بتاؤ آپ، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ مسجد میں ہی جا رہی ہے، باقی سب جگہ جا رہی ہے. حالانکہ مسجد سے روکا گیا تھا آبرو کے تحفظ کے لیے، لیکن انسان کو دیکھو تو صحیح کیا حال ہو گیا، مسجد نہیں جا رہے باقی سب جگہ جا رہے. کم سے کم اتنی تو عبرت نہیں ہوتی کہ جب سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک، سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، دیکھو کیا حال ہے، دیکھو کیا حال. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لڑکی تو مجھے بدی کی دعوت دے رہی ہے نا، اگر موت کے وقت یہ گناہ تیرے سامنے تو تجھے کیسا؟ اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگے. پھر فرمایا جس گناہ کی مجھے تو دعوت دے رہی ہے لڑکی، جس وقت تیرے نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا اچھا نہیں لگے. پھر فرمایا جب تو پلسرات سے گزر رہی ہوگی، کچھ لوگ پلسرات سے کٹ کٹ کے گر، دیکھو یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم پر بچھا ہوا ایک پل ہے یہ، اور اس پر سے سب کو گزرنا ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پلسرات کہتے ہیں. دوسرا کوئی راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے. انبیاء بھی اسی سے گزر کر جنت میں جائیں گے، صحابہ بھی اسی سے گزر کر جائیں گے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس پر سے گزرے گی. لیکن بات یہ ہے کہ گزرنے والے اپنی شان کے مطابق گزرے. سوچو ہمارا کیا حال ہوگا. تو سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لڑکی جس بدی اور بدکاری کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے، جب تو پلسرات سے گزرے گی تو اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا اے جنید مجھے اس وقت بھی یہ گناہ اچھا نہیں لگے گا. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب اتنی مشکل گھاٹیوں سے بیٹی تجھے گزرنا ہے، جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے اعمال کی تقسیم کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے پلسرات سے گزرنے کی گھاٹی کہتے ہیں، تو پھر یہ گناہ تو کیوں کر رہی ہے؟ یاد رکھ
دنیا کی لذتیں بہت دن تک نہیں ہے. اور پھر حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ نے اس کو نصیحت کی تو نصیحت کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی, اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس کو احساس ہوا زنا, حسن کی نمائش, خوبصورت بال, حسین و جمیل آنکھیں اور ابھرتے ہوئے رخسار یہی سب کچھ نہیں ہے. ارے نادان ہے وہ لوگ, یہ تو یہیں پر قبر میں مٹی ہونے والی چیزیں جس پہ انسان ناز کر رہا ہے. لذتیں ختم ہوگی, کھانے چھوٹ جائیں گے, مکان چھوٹ جائیں گے, لباس چھوٹ جائے گا, زیورات چھوٹ جائیں گے, اور شوہر چھوٹ جائے گا, بال بچے چھوٹ جائیں گے. سوچو تو صحیح, بار بار ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لوٹ کے جانے کی بات سب کرتے, لوٹنے کی تیاری کیا ہے؟ جنید بغدادی نے جب اس کو جھنجھوڑا, اس کے ضمیر کو آواز دی, ایسا لگا اس کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو گیا, اور بیدار ہونے کے بعد جو کھلے سر تھی, حسن کی نمائش کر رہی تھی, فوراً سر پہ چادر ڈالی, اور چادر ڈال کر کے جب پلٹی, شوہر انتظار کر رہا تھا, پلٹ کر شوہر سے کہا جب مرد اللہ کی عبادت کر کے سید الطائفہ بن سکتے ہیں تو عورتیں عبادت کر کے اللہ کی ولیہ کیوں نہیں بن سکتی؟ اور پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت یوں پیدا ہوئی کہ زنا تو دور کی بات, بدکاری تو دور کی بات, عیاشی تو دور کی بات, شوہر دن کو بلاتا تو رات کا وعدہ کرتی, رات کو بلاتا تو دن کا وعدہ کرتی. شوہر تو دنیا دار ہی رہا, لیکن یہ ایسی دیندار ہو گئی کہ رات اور دن مصلے پر گزرتا تو شوہر رو کر کے کہتا کس کمبخت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں نے جنید کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کر کے بگاڑ دیا. ہائے اب وہ راتیں کہاں گئی جب میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کرتا تھا, وہ دن کہاں گئے, جنید نے میری بیوی کو بگاڑ دیا. چاندی دن گزرے تھے, وہ خاتون کو اللہ نے مقام ولایت پر فائز فرما دیا, اور جب وہ مقام ولایت پر پہنچی تو اللہ نے اس کے ساتھ رہنے کی برکت سے اس کے شوہر کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا فرما دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہی برکتیں اللہ والوں کے پاس آنے کی, بیٹھنے کی, زندگیاں بدلتی ہے. مگر یاد رکھنا, جو سن کر کے دل پر اثر لیتے ہیں ان کی زندگیاں بدلتی ہے. اگر کوئی اثر نہ لے تو پھر ان کی زندگیاں تو نہیں بدلتی. اگر اجتماع بھی تفریح کے لیے ہو جائے, اگر اجتماع بھی اس لیے کہ چلو کہیں جانے میں نہیں آتا, 4-6 گھنٹے اجتماع کے نام پر ہی تھوڑا گھوم پھر کر آ جائے, تو یاد رکھنا سوائے تباہی کے کچھ نہیں. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہنوں تم اپنے آپ کو بہتر جانتی ہو, میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں. یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کسی بھی گناہ پہ پکڑ کر لیتا ہے, اور اللہ اکبر اس کی رحمت بے پایا ہے, اس کی رحمتوں کی انتہا نہیں, تو اس کی غیرت بھی بے مثال ہے. اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی گناہوں پہ پکڑ کرتا ہے, وہ غیور ہے, غیرت والا ہے, اور وہ جس پر کو کی پکڑ کر لیتا ہے, جس کی پکڑ کر لے پھر اللہ اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. بلکہ جب اللہ پکڑ کرتا ہے گناہ پر تو پھر بعض لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر کسی سے توبہ کی توفیق چھین لے. ہمیں اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے, ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے. چھوڑ دو گناہ کو, گناہ میں سکون نہیں, گناہ میں عزت نہیں, گناہ میں قرار نہیں. اپنے بستروں پر جو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی تڑپتے ہو, بے چینیوں کا شکار ہو, سسکتے ہو, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گناہوں کے اندر سکون تلاش کیا, اور جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو ایک بات بتاؤں, حیرت ہوگی, اگر نبی کی بیوی بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی نہیں چھوڑ. انٹرنیٹ گوگل وغیرہ سے آپ کا تعلق بڑا جڑا ہے, جا کر کبھی سرچ کرنا. ایک پہاڑ پر ایک عورت ہے اور وہ پتھر کی بنی ہوئی. وہ پتھر کی عورت کیا ہے جانتی ہے میری بہنوں؟ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. وہ کوئی مجرم نہیں تھی, پاپی نہیں تھی, گنہگار نہیں تھی, بلکہ
قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی، تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو اللہ نے عذاب نازل کیا، تو حضرت لوط کی بیوی نے قوم کی ہمدردی میں صرف پلٹ کے کہہ دیا ہائے میری قوم، اللہ نے اس پر پتھر برسایا اور وہ پتھر کی ہوگی۔ آج تک وہ نشان عبرت ہے۔ بتاؤ جب اللہ نبی کی بیوی کے ساتھ یہ غیرت فرمائے تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟